سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصر سوانح حیات پیش کیا تھا، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ قربانی کا مسئلہ انشاءاللہ جو قربانی کا واقعہ ہے وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے ہم آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے اور سچ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات خواب میں دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اتنی روایت تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا اسے قرآن پاک نے پارہ نمبر 23 سورہ صافات آیت نمبر 102 پر اس طرح بیان فرمایا ہے، سنیے آپ حضرات۔ رب ھب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنے رب سے ایک نیک بیٹے کی دعا کرتے تھے، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام وأني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو اب تیری کیا رائے ہے؟ یہاں دوسرے قالا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب اس کے آگے آپ حضرات تفسیر میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میرے والد گرامی، تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ دیکھیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا،
اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کیسے میرے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 پر یہ روایت موجود ہے۔ آگے بنایا شرح ہدایات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین بطور فدیہ جنت سے ایک میڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں میڈھا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی۔ عزیزان محترم، جسے ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، یہی 3 نفوس قدسیاں ہیں جن کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جاری فرما دیا اور ہر مومن کو 5 دن کے لیے اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دے دیا، اور آج ہر مسلمان کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر نماز کے بعد میں، 9 سے لے کر 13 کے عصر تک، 9 کے فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ عزیزان محترم، اس میں کچھ ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ہو تو ایسا، وہ بھی اللہ کا حکم سن کر غمگین اور خوفزدہ ہونے کے بجائے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب فرمایا ہے، اور بخوشی اللہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، جو جس قدر مقرب و محبوب ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، تاکہ یہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائش پر صبر کر کے بطور انعام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بلند مراتب حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کتاب الجنائز باب الامراض میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کا اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں اپنے مقرب درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قربانی سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں مل رہی ہیں، اور ایک چیز یہ کہ قربانی پرہیزگاری اور تقویٰ کا نام ہے۔ بچے کی قربانی تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی نیتوں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ سنیے، قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم،
اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اس کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل پر سلام بھیجا جب یہ تمام کارنامے ہو گئے، اور اس قربانی کو، اس سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ آج بھی الحمدللہ کروڑوں مسلمان اس عظیم قربانی کو پیش کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک زندگی رہی اس سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، ان باتوں سے ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب بھی قربانی پیش کریں تو دل سے پیش کریں۔ یاد رکھیے، دکھاوے کی قربانی قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اور دل سے قربانی کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور یہ ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گی۔ عزیزان محترم، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی میرے بولنے میں کوئی غلطی لغزش ہوئی تو پروردگار اپنے شان کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو سنائیں، کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔